خوش آمدید، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈی ایم نعمان علی اور آپ سن رہے ہیں میرا پروگرام میٹ وتھ جنز۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ کراچی سے امتیاز احمد صاحب نے ارسال کیا ہے، تو آئیے سنتے ہیں ان کا واقعہ۔ میرا نام امتیاز احمد ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میں آپ کو اپنی ایک اوپر گزری ہوئی آبیتی سناتا ہوں، تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا حادثہ پیش ہے۔ کیا یہاں سے سچ مچ 30-40 میل کا فاصلہ ہے؟ امتیاز صاحب نے پریشانی اور حیرت کے عالم میں اسٹیشن ماسٹر سے پوچھا۔ وہ ابھی ریل گاڑی سے اترا تھا اور اسٹیشن پر اترنے والا شاید وہ واحد مسافر تھا۔ جی جناب، تقریباً اسی قدر فاصلہ ہے، آپ بیٹھ تو جائیے۔ اسٹیشن ماسٹر نے اپنی میز پر کھلے ہوئے رجسٹر کو بند کر دیا، جس میں اس نے ریل کے آنے اور جانے کے اوقات تحریر کیے تھے۔ غالباً اس مضافاتی علاقے میں آپ پہلی دفعہ آئے ہیں۔ بات کچھ ایسی ہی ہے، بعض تجارتی معاملات ہیں۔ میرا خیال تھا کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی سواری ضرور مل جائے گی، ورنہ میں کوئی انتظام کر کے آتا، یا بالکل آتا ہی نہ۔ امتیاز صاحب پر عجیب سی جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی۔ عجیب و غریب علاقہ ہے یار، سنسان اسٹیشن، چند مکانات جو ریلوے کے ملازمین کے لیے تھے اور آس پاس 60 گھر جو مقامی کسانوں کے تھے۔ بات یہ اسٹیشن ماسٹر نے کہا، اس گاؤں میں آپ کو جانا ہے، وہاں جانے کے لیے یہ لائن آپ نے غلط منتخب کی ہے۔ اگر آپ مغربی لائن کی ٹرین پکڑتے تو وہ چند میل کے فاصلے پر ہی آپ کو چھوڑتی، مگر اب تو میں بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ کیا کوئی ایسا شخص نہیں مل جائے گا جو زیادہ معاوضہ لے کر مجھے کسی طور وہاں پہنچا دے؟ اسٹیشن ماسٹر نے کہا، جناب رات بہت ہو گئی ہے، اب تو تقریباً 12 سے بھی اوپر کا ٹائم ہے، اس کا امکان کم ہے۔ اسٹیشن ماسٹر نے قلم سے اپنا کان کریدا اور پھر باہر نگاہ ڈالی، جہاں دن ڈھلنے کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا تھا اور ہلکا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ بات یہ ہے جناب کہ راستہ سنسان ہے، دونوں تو گھنا جنگل ہے۔ آپ وقت تو دیکھیں، رات کو 12 سے 12:30 بجے کا عمل ہے۔ لوگ توہم پرست تو نہیں ہیں، البتہ راستے میں لوٹ مار کا خوف رہتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، شاید دن میں کوئی آپ کو لے جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ امتیاز صاحب بے چینی سے پہلو بدل رہے تھے۔ انہیں بصورت رات ہی میں اپنے گھر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اگر فاصلہ کم ہوتا تو وہ پیدل ہی چل پڑتے۔ ان کے پاس تھا ہی کیا، بس ایک چھوٹا سا بریف کیس جس میں ادائیگی کے لیے نوٹوں کی شکل میں رقم تھی۔ ادائیگی اسے اسی دن کرنی تھی اس پارٹی کو جس کے پاس وہ ٹرین کا یہ سفر کر کے اس علاقے میں پہنچے تھے۔ انہی کا ایک کہنے کے اوپر، ورنہ دوسری صورت میں انہیں بہت زیادہ مالی نقصان برداشت کرنا پڑتا۔ یہ جو آس پاس کسان رہتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو مجھے اس علاقے تک چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے؟ میں سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ آپ وہ مکان تو دیکھ رہے ہیں نا؟ اسٹیشن ماسٹر نے کھڑکی سے ایک لال کھپریل والا مکان دکھلایا۔ ہاں، امتیاز صاحب کو قدر امید افزا صورت نظر آئی۔ وہ مکان دیکھیں جس کی کھڑکی سے ہلکی روشنی جھلک رہی ہے۔ امتیاز صاحب نے جلدی سے پوچھا کہ وہاں چلے جائیے اور انتہا سے بات کیجیے۔ تو اسٹیشن ماسٹر نے کہا، جی آپ چلے جائیے،
وہاں ایک کسان کی رہائش ہے، بھلا سا نام ہے اس کا۔ اسٹیشن ماسٹر نے اس کا نام یاد کرنے کی کوشش میں 2 مکے اپنے ہاتھ پر مارے۔ ہاں یاد آ گیا، اس کا نام فرحان ہے۔ شاہد آپ کی مدد کر دے، میرا نام لے دیجیے گا کہ اسٹیشن ماسٹر صاحب نے بھیجا ہے۔ امتیاز صاحب بجلی کی تیزی سے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جلد از جلد تقریباً دوڑ لگا کر اس شخص کے دروازے پر پہنچ گئے۔ بعد میں ان کو اپنی بد اخلاقی پر افسوس ہوا کہ وہ اسٹیشن ماسٹر کا شکریہ ادا کیے بغیر ہی وہاں سے پلٹ آئے، اور اب تو وہ آ گئے تھے۔ سوچا کہ واپسی پر شکریہ ادا کر دوں گا یا پھر کبھی آنا ہوگا۔ دل میں خیال کیا کہ اب تو پہنچنا ہے گھر۔ سوچا کوئی بات نہیں، راستہ سنسان اور ویران سہی، پر کسی بھی قیمت پر اس بریف کیس کو تو پہنچانا ہے۔ رات کا ٹائم ہے۔ مضبوطی سے بریف کیس کو پکڑ لیا۔ امتیاز صاحب دل ہی دل میں اپنی بر وقت چوکنے ہونے پر محظوظ ہو رہے تھے، کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ ویران علاقوں میں ایسے واقعات تمام لوگ ہی ملی بھگت سے ہوتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے اپنی ذہانت سے اسٹیشن ماسٹر کو قائل کر لیا کہ وہ ان کسی ایسے شخص کا پتہ بتانے پر مجبور ہو گیا جو رات کے اس ٹائم اتنی سخت سردی میں ان کو جانے کے لیے تیار ہو سکتا تھا۔ چند لمحوں کے بعد انہوں نے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ امتیاز صاحب ایک پختہ شخص سے ہو کر اسٹیشن ماسٹر کے بتائے ہوئے مکان کی طرف بڑھنے سے پہلے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے، پر نہ کوئی بندہ تھا نہ بندے کی تھا۔ وہاں پر اجنبی تھے، اور اگر یہ ترکیب نہ استعمال کرتے تو وہاں پر چکراتے رہتے اور بھٹکتے رہتے۔ جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دیکھا کہ اسٹیشن ماسٹر ہی ہے جس نے وہ دروازہ کھولا۔ اسٹیشن ماسٹر کو اس گھر سے نکلتے اپنے سامنے دیکھ کے وہ نہایت متعجب ہوئے، اور اسٹیشن ماسٹر کا بھی ماتھا ٹھٹک کر رہ گیا۔ امتیاز صاحب نہایت حیران ہوئے اور اسٹیشن ماسٹر کی طرف دیکھ کہا کہ جناب آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اسٹیشن ماسٹر نے کہا، بھائی صاحب آپ کون ہیں اور اتنی رات کو میرے دروازے کیوں بجا رہے ہیں؟ تو امتیاز صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ آپ نے تو مجھے وہاں سے یہاں بھیجا ہے، اور اتنے کم لمحوں میں آپ نے میرے پہلے فاصلہ طے کر لیا، جبکہ میں تو تقریباً دوڑتا ہوا یہاں پر پہنچا ہوں۔ آپ تو وہاں بیٹھے تھے، آپ اس مکان کے اندر سے نکل کے آ رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو آپ اس بات کی صفائی دیں۔ اسٹیشن ماسٹر بہت برہم ہوا اور اس نے کہا کہ ایک تو رات کو 12 اور 12:30 بجے کے عمل پر رات کے ٹائم ایک شریف شہری کو تنگ کرتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں، اور اوپر سے تم میرے سے ہی صفائی لینا چاہتے ہو؟ ارے صاحب کون ہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ تو امتیاز صاحب نے اس کو بتایا کہ میرا یقین کیجیے، جب میں ٹرین سے اترا تو میں نے دیکھا کہ آپ وہاں پر بیٹھے تھے، آپ رجسٹر کھول کر کچھ لکھت پڑھت کر رہے تھے، غالباً ٹرینوں کا ٹائم جو ہے اس کی کوئی فہرست تیار کر رہے تھے۔ میں نے جب اس بابت آپ سے پوچھا کہ مجھے اپنے کام کے سلسلے میں رات کے اس پہر ایک اسٹیشن سے آ کے دوسرے گاؤں کی طرف جانا ہے،
تو آپ ہی نے مجھے کہا کہ سامنے والے مکان کی طرف چلے جاؤ، تو یہ صاحب تمہاری مدد کر دیں گے اور ان کو میرا نام لے دینا تو وہ تمہیں چھوڑ آئیں گے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اسٹیشن ماسٹر صاحب بھی متعجب ہوئے، انہوں نے کہا کہ میرا یقین کیجیے کہ میں تو اپنے گھر میں سو رہا تھا، نہ جانے آپ کو کون شخص نظر آیا ہے، کیونکہ اس ٹائم کوئی بھی عمل کا فرد جو ہے وہ اسٹیشن پر موجود نہیں، کیونکہ سخت سردی ہے اور سبھی اپنے کوارٹروں میں ہیں۔ نہایت ڈرا دینے والی بات تھی، جسے سن کر یہ تمام بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ایک دہشت اور خوف طاری ہوا۔ اسٹیشن ماسٹر صاحب بھی کچھ گھبرا گئے اور کچھ ڈرے ہوئے معلوم پڑ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے گھر میں اندر بٹھایا اپنے کوارٹر میں اور پھر تفصیل سے مجھ سے پوچھا، تو میں نے بتایا کہ جناب میرا یقین کیجیے میں نے ہوں بہو آپ ہی کی شکل کے ایک شخص کو دیکھا ہے اور اسی نے مجھے آپ کے پاس یہاں بھیجا ہے۔ تو اسٹیشن ماسٹر نے کہا کہ رات کا ٹائم ہے اور یہ علاقہ نہایت ویران اور سنسان ہے، اور سنا ہے کہ بہت سی غیر مرئی چیزیں اور ایسی اینٹیز اور روحیں بھی ان علاقوں میں لوگوں کو نظر آئی ہیں، مختلف شکلوں میں۔ ہو سکتا ہے آپ کو بھی انکاؤنٹر کسی ایسی ہی روح سے ہو گیا ہو۔ امتیاز صاحب بتاتے ہیں کہ میرے دل پر کچھ گھبراہٹ اور بے چینی سی طاری تھی۔ اسٹیشن ماسٹر صاحب نے کہا کہ آپ رات یہیں گزار لیجئے، میری مانیے تو اس اندھیرے میں سفر کرنا مناسب نہیں، یہ علاقہ بھی نہایت سنسان اور ویران ہے، اور معلوم پڑتا ہے کہ آپ کے بریف کیس میں وہ نہایت بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ میرا پہنچنا ضروری ہے، ورنہ شاید مجھے کافی نقصان پہنچ جائے، کیونکہ ایک پروفیشنل نقصان ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کا ذکر کیجئے اور ذات پر بھروسہ رکھیے، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اور میری مانیے تو ایک مجھ کمبل لا کر دیا، اور جس صوفہ میں بیٹھا تھا انہوں نے کہا آپ یہیں پر لیٹ جائیے، صبح جو ہے وہ 7 بجے پہلی ٹرین آتی ہے۔ میں نے کہا نہیں جناب مہربانی کیجیے مجھے جانا ہے۔ تو میرے بضد ہونے پر اسٹیشن ماسٹر نے مجھے لائٹین دی اور کہا کہ لائٹین رکھ لو، اور اسٹیشن کے اختتام کے بعد ہی تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر جو ہے تمہاری منزل آ جائے گی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اور اسٹیشن کو عبور کرتا چلا گیا۔ ابھی میں اسٹیشن سے تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو معلوم پڑا کہ شاید جو ہے وہ کوئی ٹانگا ہے جو میری طرف آ رہا ہے۔ بہرحال میں نے اپنے قدموں کو روکا نہیں اور چلتا ہی چلا گیا۔ تھوڑی دور گیا ہوں گا تو دیکھا کہ میرے پیچھے جو ہے وہ ٹانگے والا موجود ہے۔ ٹانگے والا نہایت جوان اور خوبصورت آدمی تھا، اور شاید میں نے اپنی زندگی میں اس سے حسین اور خوبصورت نوجوان نہ کبھی پہلے دیکھا تھا اور نہ ہی بعد میں نے دیکھا۔ اس نوجوان نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ جناب آپ نے کدھر جانا ہے اور اتنی رات گئے آپ اس ویران اسٹیشن کے نزدیک کیا کر رہے ہیں؟ جلدی سے ٹانگے میں بیٹھ جائیے، میں آپ کو آپ کی منزل پر پہنچا دیتا ہوں۔ امتیاز صاحب بتاتے ہیں کہ میں اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد سمجھ کے فوراً ٹانگے پر بیٹھ گیا۔ ابھی میں ٹانگے پر بیٹھا ہی تھا کہ مجھے یوں معلوم ہوا کہ ٹانگا ہوا سے باتیں کرنے لگا ہو۔ مجھے ایک چکر سا آیا اور میرے دماغ جو ہے اس کے آگے ایک اندھیرا سا چھا گیا۔
وہ بتاتے ہیں کہ چکر اس قدر شدید اور زوردار تھا کہ شاید میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر پوری قوت سے جگا دیا۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ وہی حسین و جمیل نوجوان جس کا قد دراز تھا وہ مجھے دو ہاتھوں سے جھنجھوڑ رہا ہے اور ایک گالوں کو تھپکا رہا ہے۔ جب مجھے جاگ آئی تو اس نے کہا، صاحب شاید آپ سو گئے تھے، آپ کی منزل آ گئی ہے۔ میں نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور حیران اور پریشان جو ہے وہ اس ٹانگے سے نیچے اترا تو محسوس کیا کہ تھوڑے ہی فاصلے پر آبادی ہے اور روشنی ٹمٹماتی ہوئی دور سے ہی نظر آ رہی ہیں۔ میری منزل آ گئی تھی۔ ابھی میں اپنے حواس کو درست بھی نہ کرنے پایا تھا کہ ایک دم سے خیال آیا اس کا ٹانگے والے اس خوبرو نوجوان کا شکریہ ادا کر دوں اور یہاں تک پہنچانے کا معاوضہ بھی اسے دے دوں۔ یہی سوچ کر پلٹا تو دیکھا نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات، دور دور تک کسی ٹانگے والے کا وجود ہی نہیں۔ دل میں خیال کیا کہ پلک کے جھپکنے میں اتنی جلدی کوئی شخص نظروں سے اپنے ٹانگے سمیت کیسے اوجھل ہو سکتا ہے۔ دل میں خوف طاری ہوا کیونکہ پہلے ہی ریلوے اسٹیشن پر میرے ساتھ ایک نہایت رونگٹے کھڑے کر دینے والا اور ڈرا دینے والا حادثہ پیش آ چکا تھا۔ وہ اسٹیشن ماسٹر جو رجسٹر کی ورگردانی کر رہا تھا اور جس نے مجھے سامنے والے پٹریوں کو عبور کر کے دوسرے اطراف نظر آتے مکان کی طرف بھیجا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا اس مکان سے وہ اسٹیشن ماسٹر نکل کر میرا خیر مقدم کر رہا تھا۔ ان تمام واقعات کو اپنے ذہن سے جھٹک کر اپنے پروفیشنل کام کو مد نظر رکھتے اور یاد کرتے میں تیز تیز قدم اٹھاتا اس بستی کی سمت بڑھتا چلا گیا۔ کام ہو جانے کے بعد جب میں اپنے گھر پہنچا تو پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ میں کتنے دہشتناک اور خوفناک انکاؤنٹر سے مدھیڑ ہو کر واپس اپنے گھر پلٹ آیا۔ میری زندگی میں کی جانے والی کوئی نیکی میرے کام آ گئی کہ میں ان غیر مرئی مخلوقات کی عزت سے زندہ سلامت بچ آیا۔ لیکن اللہ کے فضل سے وہ جو مخلوقات تھی انہوں نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا بلکہ مجھے ان کی ذات سے فائدہ ہی پہنچا۔ اسٹیشن ماسٹر صاحب جو خود بھی کوئی غیر مرئی چیز تھے انہوں نے بھی میری مدد کی اور اسٹیشن سے باہر نکل کر جو خوبرو ٹانگ والا جوان ملا تھا اس نے بھی مجھے میری منزل تک پہنچایا۔ یہ واقعہ مرتے دم تک میری یادداشت میں نقش رہے گا۔ تو یہ وہ واقعہ تھا جو میں نے آپ کے پروگرام میں شیئر کیا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے، میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر اور سبسکرائب کیجیے جس سے بہت مدد ملے گی۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کچھ دلچسپ اور ناقابل فراموش دہشتناک واقعات آبیدیوں کے ساتھ۔ اپنے واقعات میرے واٹس ایپ نمبر پر شیئر کیجیے۔ اپنے ہوسٹ DM نعمان علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔